پیر احمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ اس دوست نے مجھے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک عورت تھی، وہ ہر سال قربانی کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے قربانی نہیں کی، بکرا وغیرہ نظر نہیں آیا، اس کا گھر والا بھی کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ تو محلے داری میں اس نے کہا کہ میں نے جا کے پوچھا کہ بی بی اس دفعہ کوئی جانور وغیرہ نہیں لیا؟ اب جو سفید پوش ہوتے ہیں نا، میں نے کہا جو سفید پوش ہوتے ہیں جن کو اصل ضرورت بھی ہوتی ہے وہ مانگ نہیں سکتے۔ پیشہ ور تو ایک الگ بات ہے، اس کا ایک ہنر ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پیر احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ اس دوست نے کہا کہ میں نے اس عورت سے پوچھا بی بی کیا وجہ ہے کہ اس دفعہ بکرا نہیں لیا؟ کہا کہ ہاں بکرا لیا نہیں ہے، لیکن اس دفعہ میری بہن رہتی ہے فلاں شہر میں، وہ بیل کاٹ رہے ہیں، میں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، میں نے اس میں حصہ ڈالا ہے۔ محتاجی ایک عیب ہے، درد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اس دوست نے کہا کہ اس بی بی نے کہا کہ ہم نے فلاں شہر میں میری بہن رہتی ہے، میں نے اس سے کہا کہ بیل میں میرا حصہ ڈال لو، اس نے حصہ ڈال دیا ہے، اس لیے بکرا وغیرہ نہیں لیا ہم نے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو پیر احمد رضا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اس دوست نے کہا کہ جب عید کا دن آیا، محلے میں کسی نے اس عورت کو دال خریدتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے شک ہوا، جاسوسی کرنی تو نہیں چاہیے لیکن ایک محلے کی خبرداری بھی ضروری ہے۔ تو اس نوجوان نے، اس بندے نے اپنے بیٹے کو اس بہانے اس عورت کے گھر بھیجا کہ جاؤ، ماچس کے بہانے، تیلی کے بہانے اس کے گھر دیکھاؤ کہ گوشت ہے یا نہیں ہے، بکرا وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ بچہ گیا، جیسے ہی گھر میں گھسا، کچن میں وہ پریشر کوکر کی آواز آ رہی ہے اور دال پک رہی ہے۔ اس عورت نے دیکھا، فوراً نکلی اور کچن کا دروازہ بند کر دیا۔ کہا کہ بیٹے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ماں جی مجھے ابو نے بھیجا ہے، ماچس چاہیے، تیلی چاہیے، اس غرض سے میں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا کوئی گوشت وغیرہ نہیں پک رہا، وہاں پہ دال پک رہی ہے، عید کا دن ہے، دال پک رہی ہے، عید کا دن ہے، غریبوں کو گوشت بانٹنے کا دن ہوتا ہے، تبھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے 3 حصہ کرنے کا کہا کہ ایک حصہ غریبوں کا ہے، ایک آپ کے عزیز و اقارب کا ہے، کہ آپ کا اپنا ہے۔ لیکن ہم وہ اس فرمان پہ عمل کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنا وہ حصہ یا سارا بکرا بھی رکھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس فرمان پہ ہم زیادہ عمل کرتے ہیں، سارا خود رکھ لیں گے، اگر غریبوں کو دینا بھی ہے تو 1-2 بوٹی دینی ہے، کہیں ملا یا نہ ملا بس ٹھیک ہے، ہم نے وہ فرض ادا کر دیا، سنت ادا کر دی۔ نہیں میرے ساتھیوں، آج ان چیزوں نے ہمارے ماحول کو اتنا پراگندہ کر دیا، اتنا بگاڑ دیا کہ لوگ فاقوں مر رہے ہیں، اور ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہے تو سب کے گھر میں ہے۔ آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ عید والے دن آپ نے جس کو گوشت بھیجنا ہے کم از کم اتنا بھیجیں کہ اس کے پورے گھرانے کا گزارا ہو سکے۔ اور یہ بندہ تو ہر بندہ جانتا ہے اپنے محلے میں کون کتنی حیثیت رکھتا ہے۔ محلے میں 10-20 گھر ہوتے ہیں، سب کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کتنی حیثیت کا مالک ہے۔ تو میرے ساتھیوں، جب وہ بچہ یہ پیغام لے کر آیا تو اس نوجوان نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے بہت سارا گوشت اٹھایا اور اس کی عورت کے پاس چلا گیا، میں نے دستک دی، کہا کہ بی بی میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ ہاں میرے بہن کے پاس قربانی ہو رہی ہے بیل کی، میں نے وہاں حصہ ڈالا ہے اور وہاں سے گوشت آ جائے گا، آپ کا گوشت بھی نہیں، اور عید والے دن آپ دال پکا رہی۔ کہا کہ ہاں، اس چیز کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اب میں کس کس کے سامنے اپنا رونا رہوں کہ میرے گھر میں قربانی نہیں ہے، میرے گھر گوشت بھجوانا۔ پیشہ ور تو آپ کے دروازہ توڑ توڑ کے بھی آپ سے لے جائیں گے، لیکن کچھ گھر آپ ایسے مخصوص کر لیں، محلے میں چند ایک گھر آپ مخصوص کر لیں جن کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ آپ کے دروازے پر نہیں آئے گا مانگنے کے لیے، آپ سے سوال کرنے نہیں آئے گا، لیکن یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کر اسے سنبھالیں، خود دے کر آئیں۔ یار ہم ساری دوستیاں نبھا لیتے ہیں، سارے تعلق ہم نبھا لیتے ہیں، لیکن اسلامی دینی معاملات میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ عید والے دن نئے کپڑے پہنے آپ کے سامنے کھیلے، بڑے خوش ہوتے ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن کبھی مدرسے کے طلباء کا حال دیکھا ہے؟ مدارس کے طلباء کا حال دیکھا ہے؟
استاد اس لیے چھٹی نہیں دیتا کہ بیٹا کھالیں جمع کرنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو نئے کپڑے دے کر بھیجتے ہیں، وہ محلے میں کھیل کود رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مدرسے کا طالب علم اس دن خون سے لت پت پورے محلے میں کھالیں جمع کر رہا ہوتا ہے، اور اس پر بھی ہم اس کو 10 مرتبہ کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد آنا، گھنٹے بعد آنا، شام کو آنا، ابھی قربانی نہیں ہوئی، فلاں ٹائم آنا، 3 مرتبہ اسے لوٹاتے ہیں۔ کیا ہی حرج تھا کہ ہم خود اپنے بکرے کی کھال اٹھا کے خود مدرسے چھوڑ آئے؟ کیا ہمیں یہ دین درس نہیں دیتا؟ ہم ایک دوست کے لیے، اپنا جو خاص دوست ہوگا اس کے لیے ایک الگ ران رکھ کے ہم اس کو خود جا کے گھر پہنچا کے آئیں گے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ لیکن قربانی کی کھال کے لیے ایک غریب بچہ، نادار بچہ، یتیم بچہ جو طالب علم ہے، جو صبح و شام قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبارتیں پڑھتا ہے، صبح و شام کہتا ہے الرحمن علم القرآن، کبھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے۔ ارے عید کا دن پیر اجمل صاحب کا دوسرا میں آپ کو واقعہ سناؤں، انہوں نے بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ ایک مائی صاحبہ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا، اور عید قربانی جب نزدیک آنے لگی تو مائی صاحبہ نے کہا کہ بیٹے عید والے دن گھر نہیں آنا، بھائی مدرسے میں رہنا۔ بچے نے کہا کہ ماں کیوں، میں تو گھر میں ماں باپ کے ساتھ عید کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، وہاں رہو گے تمہیں اچھی بوٹیاں مل جائیں گی، اچھا گوشت مل جائے گا، کیونکہ یہاں تو قسمت سے، نصیبوں سے کبھی کبھار ملتا ہے، سالہ سال کبھی گوشت پکا یا نہیں پکا۔ یارو حالات یہاں تک پہنچے، مدارس ہمارے قسم پرسی کے عالم میں ہیں، فاقوں میں، اور ہم ہیں کہ عیاشی پر عیاشی کیے جا رہے ہیں۔ سال کے بعد ایک کھال، میں اس لیے یہ نہیں کر رہا کہ آپ یہ کھال مجھے لا کر دیں، مجھے ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن میں اتنی گزارش کر رہا ہوں جس مدرسے میں غریب طلباء پڑھتے ہیں، یتیم طلباء پڑھتے ہیں، مسافر طلباء رہتے ہیں، جائیں خود یہ کھال اٹھا کر محتمم کے پاس جائیں کہ یہ میں نے قربانی کی ہے، یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس سے پہلے کہ وہاں سے کوئی بچہ لینے آئے۔ تو عزیزان محترم، ان چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ قربانی اصل میں ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سارا مال اٹھا کے دے دیا، ہم تو یار ایک کھال کے لیے 10 مرتبہ چکر لگواتے ہیں، سارا مال اٹھا کے دے دیا۔ جب پھر کہا کہ ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام سنا دو، پھر میرے رب کا نام سنا دو، اللہ اکبر۔ اب اس فقیر نے کہا، جو فرشتہ فقیر کے روپ میں تھا، کہا کہ جناب والا اب آپ کے پاس دینے کو کیا ہے، اب آپ کے پاس دینے کو کیا ہے، سارا کچھ تو آپ دے چکے، مال وغیرہ آپ کا نہیں رہا، اب یہ میرا ہے۔ کہا کہ ہاں سب کچھ دے چکا ہوں، ان کو چرانے کے لیے تو کوئی بندہ چاہیے، ان کو چرانے کے لیے تو کوئی بندہ چاہیے، مجھے رکھ لینا، میرے رب کا نام ایک مرتبہ اور سنا دو، میں آپ کے جانور چراتا رہوں گا، آپ کی نوکری کرتا رہوں گا، ایک مرتبہ پھر کہہ دو سبحان ذی الملک والملکوت۔ میرے ساتھیوں، آج قربانی ہمیں یہ جذبہ دیتی ہے۔ قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں، قربانی اس لیے نہیں تھے کہ بچے رو رہے ہیں کہ بابا جان بکرا لے آؤ، محلے کے بچے تو گھما رہے ہیں، ہم نہیں گھما رہے، آپ نے بکرا لے کے دے دیا، نہیں، اس نیت سے لے کر دو کہ میں نے رب کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ بچوں کو بٹھا کے بتاؤ کہ بیٹو یہ قربانی کس لیے ہے، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام تو اپنا بیٹا ذبح کرنے لگے تھے، اگر وہ ذبح ہو جاتے تو پھر کیا ہم بھی بیٹے دیتے؟ یہ تو رب کی مہربانی ہے کہ بیٹے کو اس کے قبول کر لیا اور مینڈا وہاں سے بھیج دیا۔ میرا رب تو دلوں کے حال جانتا ہے۔